اگر تم خامند ہو تو بیوی کے لیے رحمت بن جاؤ، بیوی ہو تو خامند کے لیے رحمت بن جاؤ، ایک دوسرے کو عزت دو، ہاتھ اٹھانا، گالیاں دینا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ پھر ہمارا معاشرہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ساس ہو کر سسر ہو کر بچے اور بچی کی زندگی میں اتنا داخل ہو جانا کہ ان کی زندگی کو برباد کر دینا، یہ میرے پورے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا ایک جلتا ہوا ایک دکھ دیتا ہوا ایک اتنا بڑا روگ ہے کہ میں کتنے ہی آنسو بہاؤں تو میں اس غم کا حق نہیں ادا کر سکتا جو ہر گھر میں لڑائی ہے، ساس اور سسر کا بے جا دخل بچی کی زندگی میں، اس نے گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں، ان پڑھ ہیں بڑے ذمہ دار، تعلیم اتنی نہیں ہے، تو ان کے ایک بچے کا میں نکاح پڑھانے گیا تو ان کے والد بیٹھے تھے نکاح سے پہلے، ایسے ہی تو مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم دونوں عمر گزار چکے ہیں، تو ایسا کرو اپنے بیٹے کا گھر الگ بناؤ اور اس کی بیگم کو وہاں لے کر آؤ، اگر یہاں لے کر آؤ گے تو ہم دونوں کہیں ان کی زندگی خراب نہ کر بیٹھیں اور ان کی زندگی میں دخل دے کر کہیں ان کی زندگی کو تنگ نہ کر دیں، میرے بیٹے کا الگ گھر بنا، وہاں اس کی بیگم لوگ کے لیے لے کر آ تاکہ ہم ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکے۔ میں حیران ہو کر ان کو دیکھ رہا کہ ان پڑھ باپ، ان پڑھ ماں، اور اتنی اعلیٰ درجے کی بات۔ اب ہر آدمی میں یہ سخت نہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے الگ گھر بنائے، یہ تو ہمت ہے کہ ان میں دخل دینا چھوڑ دے کہ خامند سے زیادہ خامند کے ماں باپ اس کی بیوی پہ حق جتا رہے ہوں، یہ میرے نبی کی معاشرت نہیں ہے۔ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، آپ محسوس نہ فرمائیں، کوئی عورت ساس ہے تو محسوس نہ کرے، کوئی سسر بیٹھے محسوس نہ کریں، میں درد بھری فریاد کہہ رہا ہوں۔ یہ میرے معاشرے کا سلگتا ہوا ایک مسئلہ ہے، ایک گہرا داغ ہے جس نے زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کہیں اس کا الٹ بھی ہوتا ہے کہ آنے والی لڑکی ایسی بدتمیزی کرتی ہے کہ اس کے خامند کے ماں باپ کو بے عزت کر کے رکھ دیتی، رشتہ داروں سے توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ کیسز بھی ہیں لیکن یہ تھوڑے ہیں، یہ دوسرے والے زیادہ ہیں۔ میں اپنے نبی کی معاشرت بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی میں محبت کے سوا کچھ نہ تھا، کل کائنات کے نبی ہیں۔ اور حضرت عائشہ سے کہہ رہے، عائشہ دوڑ لگا، عائشہ دوڑ لگا۔ کوئی یہاں کہہ سکتا ہے، کوئی مولانا کہہ سکتا ہے بیوی سے آؤ بیگم دوڑ، توڑے کو تو گھر ہی نکل تھی دوڑنا کتنے، چلو پوڑیاں چڑھ دے رہا کرو، پوڑیاں چڑھو ہیں۔ عائشہ دوڑ لگائیں، کون کہہ رہے ہیں؟ دو جہان کے سردار عائشہ دوڑ لگائیں، تمہاری تو بزرگی فوت ہو جائے۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا، ایک سفر سے واپس آ رہے، جاؤ بھائی سب آگے چلے جاؤ، وہ سارے آگے چلے گئے۔ جب وہ نظروں سے غائب ہو گئے، عائشہ آؤ دوڑ لگائیں، دونوں نے دوڑ لگائی۔ حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی، کچھ سال گزر گئے تو میں ذرا موٹی ہو گئی، تو ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، آپ نے کہا صحابہ سے چلو بھائی آگے، سارے صحابہ آگے چل کے غائب ہو گئے، کوئی نظر نہیں آ رہا، تو پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں۔ میں کہا لگائیں، کہا ہم نے لگائی تو میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، تو نبی آگے نکل گئے، تو پھر آپ نے فرمایا ہذہ بتلک، عائشہ آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا، اس وقت تم جیت گئی تھی، آج میں جیت گیا۔ آپ نے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے کہ آپ نے گھر کیسے چلائے، کھانے کو کچھ نہیں اور بیویاں خوش ہیں، سلوک تھا نا، کھانے کو کچھ نہیں ہے، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا ہے، لیکن بیویوں کو ایسی محبت تھی کہ وہ قربان ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ سب کچھ دے کر گھروں میں آگ ہے، اس لیے کہ بول ٹھیک نہیں، نہ خامد کا بول ٹھیک ہے نہ بیوی کا بول ٹھیک ہے۔ اور عام طور پر زیادتی چونکہ مردوں کی طرف سے ہوتی، کبھی عورتوں کی طرف سے بھی ہوتی، میں تو دونوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اس زبان کو میٹھا کرنا سیکھ لو، اگر اپنے گھروں کو چین سے سکھ سے بھرنا چاہتے ہو تو چیزوں سے نہیں آئے گا، تمہارے سلوک سے، بیہیویئر سے آئے گا۔ اپنے سلوک اچھے کرو،
اپنے رویے اچھے کرو. مسجد نبوی میں حبشہ کے لوگ ایتھوپیا وہ کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے خنجر، اس کے ساتھ نا وہ رقص کر رہے تھے. تو حضرت عائشہ کے کان میں آواز پڑے کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے. تو کوئی ہمارے ایسا ہوتا کہتا تو لایا نہیں کرتی، فضول کام دیکھتی. تو نبی کی بیوی کو چل بیٹھ قرآن پڑھ، چل مصلی پہ بیٹھ جا، چل تسبیح پڑھ. تجھے خیال کیسے آیا؟ دنیا میں دین مٹ رہا ہے، تمہیں خیال کیسے آیا کہ تو تماشا دیکھتی ہے؟ آپ نے کہا آؤ دیکھتے ہیں. خود آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے اور عائشہ کو پیچھے کھڑا کر لیا. عائشہ رضی اللہ فرماتی میں آپ کے پردے میں کھڑی ہو کر میں دیکھتی رہی یہاں تک کہ آپ تھک گئے. ہمارے نبی تھک گئے، اور تھک کے نا کبھی یوں ہو جاتے، یوں ہو جاتے ایک پاؤں کا سارا، پھر کہنے لگے عائشہ بس نہ کریں. میں نے کہا نہیں ابھی میرا دل نہیں بھرا. اچھا ٹھیک ہے. پھر کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتے ہیں جب میں نے کہا بس، پھر آپ واپس آ. یہ میرے نبی کی زندگی ہے. تم لان تان سے زندگی بنانا چاہتے، ساس سسر بہو پر بیٹے سے بھی زیادہ حق جتانا چاہتے. یہ عام معاشرے کی بات بتا رہا ہوں کہ بہت تباہی ہے. میں تو مسائل سن میں تو اب اس دفعہ یہ ارادہ ہے کہ اب میں فون چھوڑ دوں گا، نہیں رکھوں گا، کہ میرے اندر ہمت ہی نہیں رہی کہ میں گھروں کے مسائل، میرا کلیجہ پھٹنے کو ہو. ایسے ظلم ہیں، ایسے ظلم ہیں. ہمارا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم. 99.99% ظلم ہے.